السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیلی ون پیج کے تعلق سے آج کے پیج کا نمبر ہے 392۔ القصص آیات ہیں 51 سے لے کر 59 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور ہم برابر پے در پے لوگوں کو اپنا کلام بھیجتے رہے تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں، یعنی رسول کے بعد رسول اور کتابیں بھی آتی رہیں۔ الذین آتیناہم الکتاب من قبلہ ہم بہ یؤمنون، جنہیں ہم نے کتاب عطا کی اس کتاب سے پہلے، یعنی قرآن مجید سے پہلے، وہ اس کتاب پر یقین رکھتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، چونکہ ان کی کتاب میں تورات میں لکھا تھا کہ آخری نبی آئے گا، جب آیا کتاب لایا تو اس پر ایمان لے آئے۔ تو انہی کا ذکر ہو رہا ہے کہ ان پر جب یہ کتاب قرآن مجید پڑھ کر سنائی جاتی ہے تو کیا کیفیت ہوتی ہے۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہودیوں میں سے کئی لوگ ایمان لائے، خاص کر عبداللہ بن سلام کا ذکر اس میں پیش ہے۔ وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ، جب ان پر آیات قرآن کی تلاوت کی جاتی ہیں، پڑھ کر سنایا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ ہم تو اس پر، یعنی اس قرآن پر ایمان لائے، یہ حق ہے ہماری رب کی جانب سے ہے، ہم تو پہلے ہی فرما بردار ہو چکے تھے، مسلمان تھے، اس لیے کہ کتاب میں لکھا ہوا تھا ان کے آخری نبی آئیں گے، وہ انتظار میں تھے، جب آئے تو ایمان لے آئے، تو پہلے سے وہ تو ایمان لائے ہوئے تھے۔ تو ایسے لوگوں کا اجر دوہرا، تو سنیے، اولئک یؤتون اجرهم مرتین بما صبروا ویدرؤون بالحسنة السیئة ومما رزقناهم ينفقون، یہ لوگ دوہرا اجر دیا جائے گا انہیں ان کے صبر و تحمل کے بدلے، اور ٹالتے ہیں نیکی سے بدی کو، وَيَدْرَؤُونَ یعنی ٹالتے ہیں نیکی کے ذریعے بدی کو، بدی کے ذریعے بدی کو نہیں بلکہ نیکی کے ذریعے، اور جو کچھ ہم نے انہیں بطور رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ، اور جب بیہودہ بات سنتے ہیں تو کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے لیے ہمارے اعمال، تمہارے تمہارے اعمال، تم پر سلامتی ہو، ہم جاہلوں سے نہیں الجھنا چاہتے۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، رسول سے خطاب ہے کہ تم جسے چاہو ہدایت نہیں کر سکتے، لیکن اللہ جسے چاہے ہدایت دیتا ہے، وہ خوب جانتا ہے ہدایت پانے والوں کو۔ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کا انتقال ہونے لگا تو آپ کی یہ چاہت تھی کہ وہ آپ کے کان میں کلمہ پڑھیں، مگر یہ بتلا دیا گیا کہ آپ کے چاہنے پر ہدایت نہیں ملتی بلکہ اللہ جسے چاہے۔ تو دو باتیں ہو رہی ہیں، غور سے سنیے گا اور اس آیت کو محفوظ کیجیے گا کہ ایک ہدایت کی نفی کی جا رہی ہے اور ایک ہدایت کا اس بات۔ تو رسول ہو چاہے ہم ہو
تو ہم کون سی ہدایت کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے سورت شورا آیت نمبر 52 کو نوٹ کر لیں. وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. رسول سے کہا جا رہا ہے آپ تو ہدایت کرتے ہیں، رہبری کرتے ہیں صراط مستقیم کی طرف. تو اس آیت میں کہا جا رہا ہے کہ آپ ہدایت نہیں کر سکتے، اور شورا میں آپ ہدایت کرتے ہیں. تو کیا مطلب اس کا؟ آپ جو ہدایت کرتے ہیں وہ رہبری کرتے ہیں، لوگوں کو راستہ بتلاتے ہیں. تو چاہے ہم ہوں، چاہے نبی ہو، چاہے رسول ہو، ہمارے بس میں کیا ہے؟ صرف کسی کو راہ سمجھانا، بتلانا. تو اس کا اس بات نفی کس کی؟ دلوں میں ہم داخل نہیں کر سکتے، ہم توفیق نہیں دے سکتے. یہ کام اللہ کا، اللہ تعالیٰ توفیق دیتے ہیں، اور کسے توفیق دینا اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں. تو ان دو آیتوں کو نوٹ کر لیں کہ نفی کس کی جا رہی ہے؟ رسول سے. تو ظاہر ہے کہ ہم سے بھی، کہ ہم دلوں تک یعنی توفیق نہیں دے سکتے. جی، ہمارا کام ہدایت کرتے رہنا. اب مکہ والوں کی خصوصیت بیان کی جا رہی ہے. تو پہلے مکہ والوں کی وہ بات جو کہتے ہیں، پھر اس کا جواب. تو سنیے. وَقَالُوا إِن نَّتَّبِعِ الْهُدَىٰ مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَا أَوَلَمْ نُمَكِّن لَّهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجْبَىٰ إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِّزْقًا مِّن لَّدُنَّا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. مکہ والے کیا کہتے تھے کہ اگر ہم تیرے ساتھ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں ہدایت کی پیروی کریں تو اچک لیے جائیں گے ہماری سرزمین سے. تو جواب میں کیا کہا جا رہا ہے؟ اولم نمکن لہم، کہ ہم نے انہیں نہیں بسایا حرم مکی، امن و امان کی جگہ، کہ کھینچے یجبا چلے آتے ہیں اس کی طرف ہر قسم کے پھل ہماری جانب سے بطور رزق کے. لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. اور یہ مشاہدہ حج کے موسم میں حاجی کرتے ہیں کہ ہر قسم کے پھل وہاں پائے جاتے ہیں. وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ. کتنی بستیوں کو ہم نے ہلاک کیا، اترانے لگی تھیں عیش و عشرت پر ان کے. جی، اور یہ ان کی رہنے کی جگہیں ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ اب اس کے بعد اس میں کوئی نہیں رہتا. لم تسکم من بعدہم الا، مگر ایک بہت ہی کم لوگ. چونکہ دیکھتے ہیں مکہ کے قریب میں جو بستیاں جو کھنڈرات بنی ہوئی ہیں، اور ہم ہی ہر چیز کے وارث ہونے والے ہیں. وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِ الْقُرَىٰ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ. تیرا رب بستیوں کو، قرآ قریتن کی جمع ہے، ہلاک نہیں کرتا، بلکہ یہاں تک کہ امہا بڑی بستی، مرکزی بستی، جیسے ہمارے کہتے ہیں نا تحصیل شہر، رسول نہ بھیجے. تو رسول بھیجتا ہے، وہ ان پر ہماری آیتیں پیش کرتا ہے، اور جب حجت قائم ہوتی ہے تو ہی کسی بستی کو ہلاک کرتا ہے. اور ہم بستیوں کو اس طرح ہلاک نہیں کرتے، بلکہ کب؟ جب کہ وہ ظلم و ستم پر کمر بس لے تو ہی ہلاک کرتے ہیں بستیوں کو. تو نوٹ کر لیں مہلک القرى، قرى جمع قریتن کی، اور ام القرى امہا یعنی بڑی بستی، مرکزی بستی. تو آج اتنا ہی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.